بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. آل آف اے سڈن سیز فائر ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر از اوور, ایم او یو کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نیگوسیشنز کی کوئی نہیں ہے. اور پھر سینٹ کام کہتا ہے کہ ہم نے 80 ٹارگٹ سیٹ کیے, پھر اگلے دن کہتا ہے ہم نے 75 ٹارگٹ سیٹ کیے. ایران کہتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ پورے مڈل ایسٹ پہ جو ہے کئی جگہ پہ ایرانین امریکن انسٹالیشنز ہٹ کیے. پھر یہ بات ہوتی ہے ساتھ میں کہ جی کہ بات چیت بھی چل رہی ہے, ٹیکنیکل ڈائلاگز بھی چل رہے ہیں, اور شاید فارمل طریقے سے ایک بار پھر یہ ریزیوم ہو جائیں گے پراپر ڈائلاگ سے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ جی بالکل کامران صاحب, دیکھیے یہ میرے خیال میں تو آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ کانٹروڈکٹری قسم کی ہمیں انڈیکیشنز آ رہی ہیں, لیکن اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھیں تو میرے خیال میں کافی حد تک یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ باقاعدہ طور پر جنگ کی شروعات اب کوئی بھی نہیں چاہتا. اور دو آج اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس سے کم از کم مجھے تو لگتا ہے کہ ایک بار پھر کوشش ہو رہی ہے کہ معاملات کو جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے. پہلی بات تو یہ کہ جو 2-3 دن سے جو ایک مسائل کی زبان میں گفتگو ہو رہی تھی وہ اب بند ہے, خاموشی ہے, اور جو میڈیٹرز ہیں, پاکستان ہے, قطر ہے, ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ اس طرح کے اقدامات اٹھائیں جس سے معاملات بہتری کی طرف جائیں. اور دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ خبر شاید آپ نے بھی پڑھی ہو, وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو اس لیٹسٹ راؤنڈ میں کسی بھی طریقے سے شامل ہونے سے روک دیا ہے, کیونکہ اگر اسرائیل شامل ہوتا ہے تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ ایسکلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہو, اور امریکہ میں بھی ایپیٹائٹ جو ہے وہ اب جنگ کی ہے نہیں. تو میرے خیال میں لگتا یوں ہے کہ جو مذاکرات ہونے تھے جولائی 11 کی بات ہو رہی تھی, ہو سکتا ہے اس دن تو نہ ہو پائیں, لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ اب واپس مذاکرات کی ٹیبل پر ہی آئے گی. فیض الرحمان صاحب فرمائیے گا کیا امریکہ میں کیا خبر ہے, کیونکہ وہاں پر وہ جو مجبوری ٹرمپ کی ہے, جو وہاں کی جمہوریت کی مجبوری ہے, ان کو ووٹ دینا ہے, انہیں مڈ ٹرم الیکشن میں جانا ہے, وہاں پر مہنگائی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا. ایران میں یہ تمام مسائل نہیں ہیں, تو کیا نروسنس ہے ٹرمپ کے کوارٹرز میں, اور کیا وہاں پر جنگ کے حوالے سے جو ابھی ہم نے پچھلے 2-3 دن میں ماحول دیکھا, کس چیز نے مجبور کیا کہ ایک بار پھر جو ہے یہ خاموشی ہو جائے, اور یہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایم او یو اور سیز فائر ختم ہو گیا ہے, تمام چیزیں, وہ نیریٹو جو ہے پھر تھم گیا, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر خاموشی جو ہے وہ چھا گئی ہے. شکریہ کامران صاحب. دیکھیے جیسے کہ فہد صاحب نے فرمایا کہ اس وقت واقعتاً نہ واشنگٹن میں, نہ تہران میں, اور پوری دنیا میں کوئی ایک فل بلون ایک وار یا جنگ کی کوئی ایپیٹائٹ یا نہیں, کوئی خواہش نہیں, کوئی نہیں چاہتا کہ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ کس کو زیادہ سوٹ کرتی ہے. اور جیسے کہ خود ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اور سوال میں بھی فرمایا کہ کیا یہاں امریکہ میں نروسنس ہے. امریکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹرمپ نے ہم اس کو صحیح کہیں غلط کہیں لیکن بہت ہی اسکلفلی انہوں نے اس پورے کرائسس کو سو فار مینج کیا ہے. دیکھیے ایک طرف تو ان کا ظاہر ہے خود اپنا ذاتی موقف یہ رہا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتے. ان کو معلوم ہے کہ انہیں نیتن یاہو نے اس کی طرف ان کو پش کیا تھا. امریکی عوام اس جنگ کے خلاف ہے جیسا کہ ہر جنگ کے خلاف رہے ہیں. اکانومی ظاہر ہے کہ اتنی قابل رشک نہیں ہے اس وقت بھی, اور آپ نے دیکھا کہ مارکیٹس اور آئل پرائسز کا بھی مسئلہ تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اپنی اس طرح سے یہ جو ہاٹ اینڈ کولڈ انہوں نے ہوا جو پھونکنا شروع کی ہے, تو اس سے کم از کم یہ ہوا کہ امریکہ میں تھوڑی سی ایک سکون کی سی کیفیت ہے. یہاں پر ایک پبلک کا بہت اسٹرانگ ریئیکشن آ رہا تھا وہ بھی اب تھم گیا ہے. مارکیٹس پریٹی مچ آر ان کنٹرول. آئل پرائسز ابھی آپ نے خود فرمایا کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا. دیکھیے یہ جو اصل جو ایم او یو کی جو روح تھی وہ یہ تھی کہ ان جو کرائسز ہیں جو ہاسٹیلٹیز ہیں ان کو پرماننٹلی
ختم کیا جائے. کیا یہ اس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایم او یو کی روح کی اس طرف حاصل کرنے جا رہے ہیں، وہ اچیو کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کو بالکل اچھی طرح سے، اور امریکہ کے جو الائز ہیں خصوصاً اسرائیل کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہر وہ تھوڑے دنوں بعد کوئی ایک موقع نکال کے کوئی ایک ایک ریٹیلیشن کا بہانہ بنا کر ایران پر مختلف حملے کریں. تقریباً 200 کے قریب، دیکھیے ایران نے تو 3 جہازوں پر حملہ کیا تھا، لیکن 200 حملے یہاں ہوئے، اور ایک بہت ہی جو میجر آپ کے ان کے جو اسٹریٹجک وہ ہٹ ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی شو پر بھی اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں، اور بھی جگہ بہت سی جگہ میں نے یہ بات کی تھی. ہم مسلسل یہ بات کرتے آئے ہیں کہ اس پورے معاملے میں اسپوائلر جو ہوگا وہ نیتنیاہو ہوگا، اسرائیل ہوگا، اور وہ اس پیس معاہدے کی طرف جو بڑھا جا رہا ہے اس کو اسپوائل کرے گا، ٹارپیڈو کرے گا. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا ٹرمپ کا کہ وہ اگر نیتنیاہو کو کنٹرول کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس امتحان میں ٹرمپ بہت حد تک کامیاب رہے ہیں. اچھا، اصل مسئلہ جو ہے، اصل جو اسپوائلرز ہیں وہ ان دونوں ممالک میں بیٹھے ہیں، تہران میں اور واشنگٹن میں. یہاں جو دونوں لابیز ہیں، اور خود آپ نے بھی اپنی انٹرو میں ایکسیوس کا جو حوالہ دیا تھا کہ خود یہ جو حملہ ہوا ہے قطر اور سعودی عرب کے جہازوں پر، حالانکہ وہ عمان کے ساحل سے ہوتے ہوئے گزر رہے، اس طرف سے ہوتے ہوئے گزر رہے تھے، وہ دراصل ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک روگ ایلیمنٹ ہے ود ان دی اسٹرکچر، پاور اسٹرکچر، جو کہ اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے. اور یہی دیکھیے ایک موزائک اسٹریٹجی جو بنائی گئی تھی ایران میں، ٹھیک ہے کامیاب تو رہی، لیکن اس کی ڈاؤن سائڈ یہی ہے کہ کیا سینٹرل لیڈرشپ اس قابل ہے کہ وہ جو لابیز یا وہ پریشر گروپس یا وہ روگ ایلیمنٹس کوٹ ان کوٹ موجود ہیں وہاں کے اسٹیبلشمنٹ میں یا وہاں کے نظام میں، کیا ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ صدر ٹرمپ نے جو کام کیا ہے، انہوں نے دیکھیے یہاں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگ کے تو لوگ خلاف ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایران کی محبت میں مبتلا ہو گئے. ابھی بھی ایران کے خلاف امریکی عوام کی عظیم اکثریت ایک مخالفانہ جذبات رکھتی ہے، ان کو پسند نہیں کرتی. تو انہوں نے یہ کام یہ کیا ہے، ایک طرف تو جنگ کو روک کے صرف یہ ٹٹ فار ٹیٹ جو حملے ہیں وہ آپ کو نظر دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے جو اکانومی کو تھوڑا سا کنٹرول کیا ہے، انفلیشن نیچے آ رہا ہے، پھر آئل پرائسز نیچے ہو گئی ہیں، اور جنگ کا جو ایک جنگ کی جو کیفیت ہے جنگجوانہ وہ آپ کو نظر نہیں آتی. تو آئی تھنک جی I'm just being to use a expression, I'm being a devil's advocate here کہ ٹرمپ نے اور واشنگٹن نے اوور آل اس کو اچھا مینج کیا ہے، اور اس کا جو نقصان ہو رہا ہے اس پالیسی کا وہ سراسر ایران کا ہو رہا ہے کہ اگر یہ اس طرح کی ٹٹ فار ٹیٹ ہوتی رہے تو امریکہ اپنے طور پر چیزوں کو مینج کر رہا ہے پراپرلی، لیکن ایران کے جو اہم جو تنصیبات ہیں وہ مسلسل اس کا نشانہ بنتی رہیں تو گی. اور دیکھیے اب بلاکیڈ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اور ابھی جو جی waiver فاض ان کو صاحب دیا گیا یہ فرمائیے گا کہ یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بات سامنے آئی ہے کہ ایون ڈیورنگ دس لاسٹ 48 آورز جب کہ ایک طرح سے فل سکیل وار ہو رہی تھی، اس دوران بھی ٹیکنیکل ٹاکس جو ہیں وہ جاری رہی، بات سامنے آئی ہے. واٹ ڈو وی نو اباؤٹ؟ کیا کوئی کلو ہے کہ ٹیکنیکل ٹاکس کہاں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ خبریں ضرور آئیں کہ یہ ٹیکنیکل ٹاکس کے اندر بھی جو دونوں میڈیٹرز ہیں یعنی کہ پاکستان اور قطر، ان کے آفیشلز بھی ہیں جو کہ شامل رہتے ہیں. اینی کلو کہاں پر یہ ہو رہی ہے، اور کچھ اور اس حوالے سے کوئی ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک معلومات ہے؟ کامران صاحب یہ ایگزیکٹ معلومات تو نہیں ہے، کیونکہ کہیں رپورٹ بھی نہیں ہوا یہ جی، اور ویسے بھی جب آف دا ریکارڈ ذرائع سے خبریں آتی ہیں تو اس طرح سے بھی کوئی مستند خبر نہیں آئی. یہ ضرور تھا اس سے پہلے کہ جب یہ فریش راؤنڈ آف ہاسٹیلٹیز شروع ہوا کہ پاکستان میں این ممکن ہے کہ وہ ٹیکنیکل لیول ٹاکس کا نیکسٹ راؤنڈ ہو سکتا ہے. یہاں پہ کچھ ہلکی پھلکی تیاریاں بھی ہونا شروع ہو گئی تھیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ جو مسئلہ کھڑا ہوا تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ فی الحال تو اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. تو یہ اس وقت تو نظر نہیں آ رہا. لیکن ایک چیز جو میرے خیال میں اب انکریزنگلی جس کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ پرابلم جو ابھی کھڑا ہوا ہے جس میں ایک دم جو ہے وہ دونوں طرف سے ایک جنگی سما باندھا گیا، وہ جو کلاز 5 ہے ایم او یو کا، اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا، اس کے اوپر ہوا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا. اب اس کا اگر آپ ٹیکسٹ پڑھیں، آج کل ظاہر بات ہے اس پہ بڑی بحث بھی ہو رہی ہے اور بڑا کچھ اس پہ کہا اور سنا بھی جا رہا ہے. اس کے ٹیکسٹ میں
اس طرح کا جھول ہے کہ آپ اس کی مختلف طریقے سے تشریح کر سکتے ہیں، اور اس لیے ایران نے اس کو اپنے طریقے سے دیکھا، امریکہ نے اپنے طریقے سے دیکھا، اور انہوں نے اس کے مطابق اقدامات اٹھائے۔ اب سوال، جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو جنگ بندی اس وقت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اگر پاکستان اور قطر کو کچھ کامیابی ملتی ہے اور ایک بار پھر کو بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو وہ کہاں سے ہوگا شروع؟ کیونکہ جو اس وقت جو پرابلم کھڑا ہوا ہے اگر وہ کلوز 5 سے ہے، تو کیا اب وہ آمنے سامنے بیٹھ کر وہ ڈاکیومنٹ اپنے سامنے رکھ کر اس کلوز 5 کو کھول کر اور پھر یہ بحث ہوگی کہ جی اب یہاں سے اس کو آگے لے کے کیسے جانا ہے؟ پہلی بات تو یہ۔ لیکن مور امپورٹنٹلی کامران صاحب، میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھیے کلوز 5 کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بیسک ایک جو لیوریج کی گیم ہے وہ ہو رہی ہے۔ ایران نہیں افورڈ کر سکتا کہ وہ اسٹریٹ آف ہرموز پہ جو بھی انہوں نے لیوریج حاصل کی ہے وہ چھوڑ دے اور معاملات وہیں چلے جائیں جہاں جنگ شروع ہونے سے پہلے تھے۔ تو اب یہ ایشو کھڑا ہے، یہ ایک جیو پولیٹیکل ایشو ہے، کہاں جائے گا ہارڈ ٹو سے، بٹ جو کچھ بھی ہے الٹیمیٹلی بات تو ٹیبل پہ ہی ہونی ہے، اور مجھے تو واقعی میں یہ لگتا ہے کہ کیونکہ ایپیٹائٹ ہے دونوں طرف تو وہاں پہ جائے گی۔ آخری نقطہ میں رکھ دوں، جو ابھی بات ہو رہی تھی، فیض صاحب بھی بات کر رہے تھے، دیکھیے یہ کلیئر ہے کہ ایران کے اندر لیڈرشپ کے درمیان جو ہے وہ ایک اختلاف رائے ہے، ایک طرف ہارڈ لائنرز ہیں، ایک طرف جو ہے وہ زیادہ پریگمیٹسٹ ہیں، اور اس کا ہم نے ایک مثال بھی دیکھی، آپ نے بھی یہ ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو ابھی فیونرل ہوا ہے سپریم لیڈر کا علی خامنہئی صاحب کا، وہاں پہ پزشکیان صاحب اور اراکچی صاحب کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی کچھ آوازیں بھی کسی گئیں۔ تو یہ جو انٹرنل ان کا ایک پلے آؤٹ کر رہا ہے ڈفرنس آف اوپینین، یہ بھی آبویسلی ریفلیکٹ کرے گا کہ وہ ڈپلومیٹک جو آگے انیشیٹو ہے اس میں کہاں پہ ایران جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ مین اپنی پوزیشن کہاں پہ لاگے کھڑی کرتا ہے۔